ملک صاحب یہ کام بہت خوش اسلوبی سے بھی کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ادھر سے چیف منسٹر اٹھتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، ادھر سے وفاقی وزراء اٹھتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، مل بیٹھ کے راستہ طے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں تو آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے، آپ وہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے چل رہا ہے، وہ صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی والنٹیرلی وہاں سے باہر جانا چاہیں ان کے لیے ہم نے پیسے مختص کیے ہیں۔ چلے بہت اچھا کیا ہے۔ 4 ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی، 4 ارب کا مطلب ہے 40,000 ملین، تو اگر 4,000 ملین اگر اتنی زیادہ رقم مختص ہو چکی ہے، تو اگر 13,000 ہاؤس ہولڈز وہاں سے موو کیے ہیں، مجھے تو یہ کیا ہے کہ وہاں پہ سالانہ بھی ہجرت ہوتی ہے، وہاں پہ سردی بڑھ جاتی ہے، جو فصل کی کاشت ہو جائے اور ہارویسٹ ہو جائے تو اس کے بعد بہت سے لوگ سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن چلیں مان لیں اگر انہوں نے ایگزوڈس بھی کیا ہے اور پیسوں کا انتظام بھی کیا تھا تو یہ کافی بڑی رقم ہے 13,000 خاندانوں کے لیے۔ تو یہ رقم اگر ان کو مل رہی ہو تو یہ تمام جو تصاویر چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے وہ تصاویر نہ چلیں۔ ابھی یہ تو تقریباً سب لوگ کہہ رہے ہیں، کل میں 2 ٹیلی ویژن پروگرامز پہ تھا جس میں سب نے اعتراف کیا کہ وہاں پہ آپریشن نہیں ہو رہا ابھی۔ ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پرانے چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو مخالفت ہے آپریشنز کی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ چلیں میں اس سیاست میں نہیں پڑتا، شوکت یوسف زئی بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو میں وہ اس کانورسیشن میں نہیں پڑتا کہ تاریخی طور پہ کیا مسئلہ ہے، کون کس کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال آپریشن کی سپورٹ تو نہیں مل رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ اور یہ بات چلیں میری بات کو تو آپ چھوڑ دیں، اگر آپ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سن لیں جس میں 2-3 مرتبہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو سپورٹ چاہیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے لیے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ بعض مرتبہ نیریٹو بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف بلڈ کیا جاتا ہے۔ کل میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا، میرا بڑا دل بھی خراب ہوا، منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوا، ایسے تھوڑی سی سخت بات ہو گئی جو مجھے کو نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے ریاکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس گفتگو میں بھی یہ کہا گیا کہ بندوق کی نوک کے اوپر اور سنگینوں کے اوپر، یعنی ایک ہم نے اگر مل جل کے، شوکت صاحب کا بھی دل اتنا ہی دکھتا ہے جتنا میرا دل دکھتا ہے دہشت گردی پہ، تو اگر ہم نے پہلے ضرب عضب کی ہے یا رد الفساد کیا اور اس کے بعد 4 سال تک امن رہا ہے تو چلیں مان لیں کہ سبھی کی کوتاہی سے ان کو اب دوبارہ سے ہمیں ایک آپریشن کی ضرورت ہے، تو ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں صوبے سے سپورٹ چاہیے۔ ندیم صاحب جو اس وقت صورتحال ہے وہ لوگوں کی شکایت، ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، لوگوں کو آپ کی جی ڈی پی گرو نہیں کر رہی اس کا مسئلہ ہے، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری لڑائیاں وہی ہیں جو 1947 سے آج تک ہم 70-80 سالوں میں پاکستان کو پیچھے لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے زیادہ فوکس ہو جائیں؟ ملک صاحب طریقہ کار تو حکومت جب آپ لیتے ہیں، جب اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کرتے ہیں، پھر حکومتیں بنتی ہیں، عوام کے ٹیکس سے ہی پریویلیج اینڈ پرکس ملتی ہیں، تو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، ایجوکیشن، ہیلتھ اور تحفظ، یقین جانیے جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو تینوں نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم آپس میں بڑی بحث کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، آف دا کیمرہ بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں ہماری آپس میں بیٹھ کے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں ہے یا کرتے نہیں ہیں یا کرنے ان کو دیتا نہیں ہے کوئی، یا مجبور ہیں، لیکن مجبور ہیں تو کیوں اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام پریشان ہے، اور 80% میں بار بار کہتا ہوں 80% یہاں لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کی مملکت کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ 20% ہے جو موجے کا، 20% میں ہم بھی ہیں، 10% بینیفیشری ہے، 10% رولنگ کلاس پولیٹیکل جو ایلیٹ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، بالکل ایلیٹ ہے ایک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی حکومتیں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن آج بھی لوکل باڈی سسٹم آگے لے آئیں اور آپس کی لڑائی دیکھیں، شہید بی بی نے اور میاں نواز شریف صاحب نے الٹیمیٹلی چارٹر ڈیموکریسی کیا، کتنی مدت لڑائی ہوئی۔ تو پی ٹی آئی کو بھی پہلے یہ کبھی 18ویں ترمیم کو مک مکا کا نام دیتے تھے، کبھی چارٹر ڈیموکریسی کو، اب جا کے ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے بغیر نہیں کام چلتا،
اور پولیٹیکل فورسز کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا. سچی بات ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے آپسی لڑائی کی وجہ سے. سر چند صاحب اور 25 کروڑ میں سے 12-14 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اب ایکچولی اگر آپ کلاسیفیکیشن کریں نا غریب کی غربت والی تو اس کے اندر وہ فال کرتے ہیں بیشتر لوگ. یہ 12-14 کروڑ لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہم اگر یہ کھیل کھیلتے رہے آج ندیم افضل چاند کو جیل میں ڈالنا ہے یا ڈاکٹر مصدق کو جیل میں ڈالنا ہے پھر ہم پاکستان کو آگے نہیں جانے دیں گے. لیکن میرے خیال اس وقت جی امتحان ہے ارباب اختیار کا بھی کہ وہ اس بلی چوہے کے کھیل کو بند ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کبھی ہوگا بند؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہوپلیس سچویشن نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایسے تو نہیں چلتا رہے گا. کام جس طرح چل رہا ہے اس طرح تو نہیں چلے گا. اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے میرے خیال میں خوفناک ہوگا. یہ جو اس وقت کی انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے جس کو ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ڈسکس کیا اس کی پہلی اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ پہلے آپ اپنا گھر سیدھا کرتے ہاؤس ان آرڈر کرتے. ہم تو اس پہ پریشانی نہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کا پہلی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ بڑے بہتر طریقے کے ساتھ حکومت چلائیں. کوئی چھوٹے موٹے معاملات پولیٹیکل قیدی یا یہ لڑائیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ غلطیاں عمران خان صاحب نے بھی کی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی. لیکن بی بی شہید نے اور میاں نواز شریف صاحب نے ان غلطیوں سے سیکھا. لیکن اب جا کے پھر شاید میاں صاحب بے بس ہیں اور کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. سر یہ کیسی بے بسی ہے. خان صاحب نے بھی نہیں سیکھا 5 سال اس سے. سر نواز شریف صاحب کی کیسی بے بسی ہے. شاید آگے جا کے وہ کوئی سیکھ لیں اب اگلے دور میں آ کے کسی وقت. بہت کم امید ہے کیونکہ نواز شریف کے متعلق بھی یہ خیال تھا کہ 2-3 دفعہ جو کچھ ہوا ہے اب وہ بہتر نواز شریف ہوں گے. وہ وہیں کے وہیں ہیں. آپ نے بے بسی کا کہا کہ تو بے بسی کیسی ہے کہ بھائی پرائم منسٹر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, خود اپنی واپسی کے اوپر ایئرپورٹ کے اوپر سنبھالتے نہیں ہیں. سارا کچھ تو ملا ہوا. حکومتیں لے کے بھی اگر عوام کے دل میں آپ وہ عزت جو کبھی ووٹ کو عزت دو کے وقت ہوتی تھی آج تو وہ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے وجہ آپ عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے. آپ عوام کی امنگوں پر حکومت نہیں کر رہے. آپ عوام کی بات جو عوام جینوئن مسائل ہے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے. ہم آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے. شوکت صاحب معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ کچھ طریقہ کار تو ہونا چاہیے. یہ جیلوں میں بند کر کے 2 سال گزارنا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پھر دھڑام سے سارا کچھ کولیپس کر جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اور ابھی بھی یہی خوف ہے لوگوں کو کہ ایک دم سے کسی دن دھڑام سے سارا کچھ کولیپس کر جائے گا کیونکہ دس از ناٹ سسٹینیبل. ملک صاحب دیکھیں سیاسی برداشت جو ہے وہ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے اندر, لیکن بدقسمت یہ نہیں ہے. یہ تو ایک پوری چارج شیٹ پیش کر دی ہے چند صاحب نے حکومت کے خلاف. دیکھیں نا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سپورٹ کی ضرورت ہے, ملک صاحب نے کہا تو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو کیا سپورٹ اس طرح ملتی ہے الزام تراشی کر کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپریشن ناگزیر ہے تو کیا یہ جو پوری چارج شیٹ آپ رکھتے ہیں گورنر آج لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, دھمکیاں کرتے ہیں کبھی سہیل کے خلاف کبھی ایک الزام کبھی دوسرا الزام. تو آئی تھنک کہ میرے خیال یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے معاملات کو حل کرنے میں, دیکھیں ہم تو عمران خان کی حکومت ہی ختم اس لیے کی گئی تھی کہ یہ نیریٹو بنایا گیا تھا کہ جی مہنگائی ہے اور چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی ہیں. تو آج مہنگائی کہاں پر ہے؟ ہمارے دور میں کتنی تھی اور آج کتنی ہے؟ ہمارے دور میں بے روزگاری کتنی تھی آج کتنی ہے؟ یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں. یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی چیزیں تو ہے نہیں. تو آئی تھنک کہ حکومت کو یہ چیز جاننا پڑے گا کہ دھمکیوں سے یہ غیر ضروری پریس کانفرنسوں سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ تو جائیں نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جو کرنا ہے وہ بس یہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کہا آپریشن ہوگا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی جو غیر ذمہ دارانہ پریس کانفرنسوں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو دیکھیں نا ہمارے گیس کی وجہ سے جو 3,500 روپے MMBTU پر MMBTU مہنگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے تو آپ کی 150 کے قریب آپ کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر LNG کا مقابلہ ہماری گیس نہیں کر سکتی ہے تو ہم آگے اور کیا انرجی کرائسس کو ختم کریں گے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ سمجھنے کی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بھی ان کے فرنٹ فٹ کے جو وزراء ہیں وہ صرف الفاظ کے اس میں بڑے تگڑے ہیں. کاش جو ملک صاحب بیٹھے ہیں اس طرح کے لوگ اگر آگے بات کرتے اور وہ حکومت کا موقف بیان کرتے تو شاید اس میں اتنی تلخیاں نہ ہوتی جو آج تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں.
تو یہ جو تلخیاں جب تک نہیں ختم ہوں گی اور جب تک یہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھنا، پارٹی کو دیوار سے لگانا، پھر دھمکیاں دینا 8 فروری کو کوئی نکلا تو ہم یہ کر دیں گے. یہ ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اس میں سیاسی آزادی ہونی چاہیے. آپ سیاسی آزادی کس طرح گلا گھونٹ رہے ہیں؟ پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کر لے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ 12 کروڑ عوام ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب سے پوچھتے نیچے ہیں. زندگی. عمران کا تذکرہ دوبارہ انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے کیا ڈاکٹر صاحب، تو آپ کیوں نہیں عمران خان کا معائنہ کرنے دیتے؟ شوکت میرے خیال خانم میں والے ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، تو ان کو معائنہ کرنے میرا خیال ہے ان کا شاید ابھی آپ ہی نے بتایا ابتدائی میں کہ معائنے کے لیے انہیں تو لے کر گئے ہسپتال. اطلاعات کے مطابق. جی اطلاعات کے جی. تو اگر ان کی صحت ایسی تھی کہ وہ واپس جا سکتے تھے تو چلے گئے، مگر اگر ان کو کسی بھی قسم کی میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے تو 100% جی ان کو میڈیکل کیئر ملنی چاہیے، اور اگر ان کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہے تو 100% ان کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے. آپ کی حکومت 8 فروری تک ان کی فیملی کو بھی ان سے نہیں ملنے دے رہی کہ 8 فروری کو پتہ نہیں کیا بم پھٹنا ہے، وہ پہلے گزر جائے 8 فروری جہاں پھر اس کریں کی گے. وجہ کچھ اشتعال انگیزی ہے. کچھ ہر دفعہ جب جاتے ہیں تو لوگ باہر نکل کے جو گفتگو فرماتے ہیں اس سے تھوڑی سی اشتعال انگیزی بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی جیل کے کچھ قوانین کے مطابق بھی وہ خاص قسم کی گفتگو ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے جو شاید نہیں ہو سکتی. مگر ان تمام معاملات کے باوجود میں اگری کرتا ہوں شوکت صاحب سے اور چاند صاحب سے کہ دیکھیں اس وقت واحد راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوا ہے ہاؤس کے اندر ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آئے ہیں، اور وہ پرانے سیاستدان ہیں، اور پی ٹی آئی کا بھی ان پہ اعتماد ہے، اور ہم بھی ان سے پرانے ہمارے رفیق ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی بات چیت مجھے لگتا ہے اب شروع ہوگی، دروازے کھلیں گے. اسمبلی کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا رویہ مثبت کر کے انگیج کر لے. 2-3 مرتبہ میں یہ میں نہیں جاؤں گا کہ جی ہم نے یہ کہا انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم 2-3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں. میرے پاس نہیں آتے آپ اسپیکر صاحب کے پاس چلے جائیں. چلیں اب ایک نئی ڈسپنسیشن آ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی راستہ کھل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات چیت چلے گی تو ہم کسی اچھے نتیجے کی طرف جائیں گے. باقی چند صاحب میں تو تشویش میں آ گیا کہ چند صاحب 20 سالہ سندھ میں حکومت کے بعد اپنی حکومت کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ تو میں گھبرا گیا. میرے کلوزنگ بڑے قریبی ڈاکٹر صاحب سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں میرے اب کاشتکار کے پاس، ریڈی والے کے پاس، مزدور کے پاس. کیونکہ ان کو میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ ان کو میں کسی کو کچھ کہنے نہیں دوں گا. باقی وزیروں کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ایک دفعہ عوام کے پاس چلے سے ہی بغیر پروٹوکول کے. میں تو پروٹوکول میں ویسے ہی نہیں ہوتا. سر لاہور میں جانا اور چیز ہے، لیکن آپ جائیں. آج کل جو حالات ہیں کاشتکار کے اسپیشلی، اور زراعت جو ہے نا اس ملک میں، ڈاکٹر صاحب میرے سے زیادہ بہتر فکر جانتے ہیں. ہم تو یہی سنتے تھے کہ 80% منسلک ہے زراعت کے ساتھ اکانومی، 70% جی روزگار منسلک ہے. آج میں ایک فصل مجھے بتا دیں جو پروفٹ میں جا رہی ہے. دیکھیں میں ایک فصل دیکھیں سٹرس کے جو کاشتکار ہیں نا ان کے پاس ان کو لے جائیں، کنو والوں کے پاس، پھر انہیں پتہ چلے میں گا. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ پہلے تو ہمارے علاقے میں آتے نہیں تھے، ضرور چلیں گے. تو میں آپ آئیں، آپ کو آلو، سٹرس اور اس وقت بانس اور اس وقت جو سبزیاں لوگوں نے بھینسوں کو ڈال دی ہیں، آئیں ذرا لوگ. مجھے تو یہ بلاتے نہیں، جب بلائیں گے میرے بھائی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب لاہور جاتے ہیں، میں ان کو لے چلوں گا. میرا خیال آپ ان کو مجھے لے کے گھر میں جانا پڑے گا. جب آپ ویسے اٹھا کے لے جائیں گے تو میں چلا ہی جاؤں گا، لیکن میرا خیال میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور شوکت یوسف کا شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.